تو یہ سیرت ہے، اس کی اہمیت ایسی ہے کہ ہمارے سارے بزرگوں نے سیرت کو بیان کیا ہے، تاکہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت ہے، اور وہ ایسی زبردست نعت ہے. جب انہوں نے یہ نعت لکھی تو کہنے لگے یہ میں نعت جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی پڑھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی میں یہ نعت پڑھوں گا. اور وہ نعت لے کر چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جو والی تھے ان کے خواب میں تشریف لائے. فرمایا کہ ایک اس شکل میں اور اس نام کا آدمی آ رہا ہے، نام اس کا جامی ہے، آپ اس کو مدینہ میں داخل نہ ہونے دو. ان کو روک لیا تھا، آپ اس راستے سے مدینہ داخل نہیں ہو سکتے. وہ گھوم کے دوسرے راستے سے آئے، اس راستے سے داخل ہونے کی کوشش کی تو منع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا، وہ دوسرے راستے سے آ رہا ہے. پھر اگلی رات خواب آیا، وہ تیسرے راستے سے آ رہا ہے. تو ان کو قبر کے قید کر دیا. اگلی رات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف رکھا. میں وہ میرا عاشق ہے، اس کو بند نہیں کرنا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ آ کے نعت میرے قبر مبارک پہ پڑھ دیتا تو مجھے خود نکل کے اس سے ملنا پڑتا. نہ ازسینہ جامی کہ تو ازبار تو کشتی. یہ کچھ اشعار ہیں. یہ جو پاکستان کے ایک بہت بڑا ناخواں ہے، اس میں یہ اشعار ہیں جو ذہن مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. کیا ہے ارے وہی ظفر قاسم شاہ، انہوں نے یہ نسینہ از جامی اشعار لگے، میں نے بہت سنتا ہوں. تو یہ فارسی کے اشعار ہیں، انہوں نے فارسی میں قصیدہ لکھا. تو یہ ایسی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ ان کو برس کا مرض ہو گیا تھا. برس کا مرض یہ ہوتا ہے جیسے داغ ہوتے ہیں، جسم پہ سفید داغ ہو جاتے ہیں. یہ برس کا مرض ہو گیا تھا علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو. تو اس کا اینڈ ہوتا تھا کہ بندہ فوت ہو جاتا تھا. اس کا اینڈ ایسا ہوتا تھا. تو آج کل تو یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا تھا. تو علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کے عاشق تھے، ایسے اشعار ہیں. انہوں نے یہ قصیدہ لکھا، مولایا وصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. تو یہ قصیدہ پورا لکھا علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے. قصیدہ لکھنے کے بعد سو گئے. اچھا، ایک برس کا مرض تھا، اس کے ساتھ فالج بھی ہو گیا تھا، تو یہ بستر سے ہل نہیں سکتے تھے. ایک آخری دن گن رہے تھے تو خواب آیا، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی. فرمایا بصیری قصیدہ سنا. تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قصیدہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. تو آپ نے فرمایا تجھے کیا انعام ہو کہ تم نے میری تعریف کی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ برس کا مرض ہے، دعا کر دیں یہ صحیح ہو جائے، اور دوسرا مجھے یہ فالج ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چادر رکھی. فرمایا یہ چادر ہٹائے گا تو تیرا سارا برس کا مرض ختم ہو جائے گا، اور تو اٹھ کے جانا اور دروازہ کھولنا. تو اٹھے، خواب سے اٹھے تو دیکھا اوپر چادر اڑی ہوئی ہے، چادر سے خوشبو آ رہی. تو کہنے لگے جب چادر ہٹائی تو خود ہٹتی چلی گئی، جسم حرکت کر رہا ہے، فالج ختم. چادر دیکھا جسم پہ کوئی برس کا نشان نہیں. فوراً دروازہ کھٹتا تھا تو اٹھے، دروازہ کھولا. کہنے لگے کہ جی کون؟ کا بصیری قصیدہ سننا ہے. تو تجھے کیسے پتا؟ میں تو قصیدہ ابھی رات کو لکھا تھا اور سو گیا تھا، تمہیں کیا چلتا؟ کیا جہاں تو کھڑا ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصیدہ سنا رہا تھا، میں بھی وہیں پہ کھڑا سنتا تھا. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایران کا جو بادشاہ کا وزیر تھا، اس کو آشوب چشم کا مرض ہو گیا.
آج کل آشوب چشم تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لیکن اس زمانے میں ایسا مرض تھا کہ جس کو آشوب چشم لگ گیا وہ اندھا بھینا ہو جائے گا، اس کی بینائی بالکل دھندلی پڑ گئی اور قریب وہ سیاہ ہونے والی تھی اس کی بینائی. اس کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی. میں سمجھا جاؤ وہ سیری کا بخشہ لے کر آنکھوں پہ رکھو تو ٹھیک ہو جائے گا. پتہ کرا بصیر کو نہ پتہ کرو پورے ایران میں خبر دعائی پتہ چلا ایک بصیر ایک عام سے عالم ہے. تو تم نے کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ ہاں لکھا ہے، لیکن تمہیں کیسے؟ جسے پورے پاکستان میں کوئی آدمی نعت لکھ لے تو وہ کتنے مشہور ہوگی نعت؟ کسی کو زیادہ زیادہ علاقے والوں کو پتا ہوگا. سر بادشاہ کو کیا دو تو وہ قصیدہ مجھے دو. تو قصیدہ لیا اور آنکھوں کو بند کر کے یوں آنکھوں پہ لگایا اور آنکھوں سے ہٹایا تو آشوب چشم ختم، ساری دنیا صاف ستھری نظر آ رہی. پھر وہ قصیدہ لے کے اپنے محل پہ لگا لیا. وہ قصیدہ آج بھی چلتا ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، تو انہوں نے قصیدہ لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. فرمانے لگے کہ حضرت یہ قصیدہ کہتے ہیں. قصیدہ تو بہت اچھا ہے لیکن بصیرے کے قصیدے جیسا نہیں ہو سکتا. اگلے دن اور محنت کی اور کوشش کی، قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کے جناب کے استاد کو دکھایا تو کہنے لگے بہت اچھا قصیدہ لکھا ہے لیکن بصیرے کے قصیدے کی کیا بات ہے. اگلے دن پھر محنت کی، پھر دیا، بہت اچھا لکھا ہے لیکن بصیرے کے قصیدے جیسا نہیں ہو سکتا. اس کا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے آؤ میرے ساتھ. کیوں اپنے نا بغل میں کیا، بغل میں دیکھے نا نیچے کیوں. تو ایسے بزرگوں کو یہ طاقت حاصل ہوتی تھی. تو مکاشفہ ہوا سب چیزیں کھل گئی. آپ کے دربار کی جاری مبارک کٹی اور دیکھا کہ قبر مبارک کے اندر کا منظر ہے. ایک محفل لگی ہوئی ہے اور محفل کے اندر ابو بکر عثمان و عمر علی سب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام بصیری کھڑے ہوئے ہیں اور وہ قصیدہ سنا رہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. تو قصیدہ سنا رہے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھایا ہاں میاں جہاں قصیدے تو بہت ہیں لیکن بصیری کے قصیدے جیسا کوئی نہیں. وہ قصیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو یاد کیا جائے. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر میں بلائیں نہیں آتی، اس گھر میں مصیبتیں نہیں آتی جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے. میں خود کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں کہ میں بڑے ہسپتال میں لگا ہوں. ہم نے خود گھر کے اندر سیرت شروع کی، خود گھر میں سیرت شروع کی اور سیرت شروع کی تو دیکھا الحمدللہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. چھوٹا کبھی ہوا بڑا مسئلہ، چھوٹا موٹا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں ایسے. اور جب بھی ناکا ہوتا ہے پھر چلو جی پہنچ جاؤ ایڈمٹ ہو جاؤ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے لیکن اس کی برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی بڑی برکات ہیں. فرماتے تھے کہ پورے ہندوستان میں اموات ہوتی تھی، تھانہ بھون میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی جس دن میں سیرت النبی دیکھا کرتا تھا. تو اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں. تو اس کی اہمیت تو بڑی مسلم ہے. باقی فضیلت ضرورت اس کی کیا ہے؟ اہمیت و فضیلت تو ہوگی. ضرورت اس کی یہ ہے دیکھیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا طریقہ اس کو پتا ہوتا ہے، وہ طریقہ جاننے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں پتا تو ہو کہ ہمارے نبی کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، مکہ کی زندگی کیسے گزاری، بچپن کیسے گزارا، بچپن سے پہلے کیسے تھے. ایک بات یاد آئی. حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے تھے، حضرت عباس اس وقت جوان تھے، جوانی میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو جب آپ بچے تھے نا میں اس وقت سے آپ کا قائل ہوں. ابھی کیوں کہ آپ ایک دفعہ دھوپ میں بیٹھے، آپ ایک دفعہ اندھیرے میں لیٹے ہوئے تھے، چاند کی روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی تھی تو آپ کا ہاتھ جہاں جاتا تھا تو چاند بھی ادھر چلا جاتا تھا.
ہاتھ یہاں آتا تھا تو چاند بھی یہاں آ جاتا تھا، ہاتھ ادھر جاتا چاند ادھر چلا جاتا، میں دیکھتا پھر میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایسے کرتا تو چاند ادھر چلا جاتا، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ جہاں ایک دن نہیں، جہاں آپ کا ہاتھ آتا چاند بھی کھسک کے ادھر چلا جاتا، پھر آپ کا ہاتھ ادھر جاتا تو چاند ادھر آ جاتا تھا۔ مجھے اس جگہ پر ایک بڑی عجیب سی بات ذہن میں آئی، وہ یہ کہ چاند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی بچپن کی تھی، بچپن کی دوستی تھی، جب بھی اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو گئے، دوستی چاند سے بچپن کی تھی، کوئی پہلے دن کی دوستی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس چاند مجھے کھلایا کرتا تھا، چاند مجھے کھلایا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا تاکہ میری ماں اپنے گھر کا کام صحیح طریقے سے کر سکتی، تو میں چاند کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ تو جیسے یہ واقعات ہیں ایسے بہت بے شمار واقعات ہیں، انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا۔ یعنی اگر بچپن شروع کرے 6-7 ہفتے تو بچپن ہی چلتا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں کفار کے طریقے معلوم ہے، اپنے نبی کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جب پتہ ہوگا تو پھر محبت پڑے گی، جب طریقہ کار سے آشنائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سر کو ڈھانپتے رکھتے تھے، یہ آپ کی عادت ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ڈھانپ کے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ دل عمل کرنے میں کبھی دل کرتا ہے کبھی دل نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے حالات پتہ ہوں گے، دل کا پورا کنیکشن ہوگا۔ یہ 3 وائریں تو ملی ہیں، باقی وائریں نہیں ملی ہیں، یہ پوری مل جائیں گے نا تو اب اس میں سے پانی نہیں نکل سکتا، پورا جڑ جائے گا تو اب اس میں سے کوئی چیز نیچے نہیں گر سکتی۔ اگر اس میں ڈھیلا پن ہوگا تو ظاہر کرتا کوئی بھی چیز یقینی طور پر روکے گی نہیں۔ تو میں بہت سی چیزیں ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وكفى بالله وكيلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بصرى مخاطب ولسوف يعطيك کا آپ لوگوں نے پڑھا کا مخاطب کے لیے تو ہے وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ یہ شروع میں تا آ رہا ہے، یہ مخاطبت ہے، آپ آگے پڑھیں گے۔ أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ یہ کافر ہے، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت، یہ تا ہے جیسے انت ہے، فرغت فانصب إلى ربك فرغب ربك۔ تو اللہ نے مخاطبت جب بھی دیا تو ایک صورت سے بس نہیں آئی، دوسری صورت شروع کرتے ہیں، اور کیسی اللہ کے نبی سے کلام میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ تو یہ کچھ ابتدائی باتیں ہیں